السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹیچرس اینڈ پیرنٹس، اساتذہ اسکول سسٹم میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اچھی صحت و طبیعت کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں۔ ڈیئر پیرنٹس اینڈ ٹیچرس، آج کا سبق پہلے سبق کے اعادہ کے طور پر تیار کیا گیا ہے۔ حروف تہجی کا جو پہلا سبق تھا اس کو ہم نے 8 حصوں میں بانٹ کر پڑھا تھا اور کل ہم نے اس میں 36 حروف پڑھے تھے۔ تو کچھ ٹیچرز اور پیرنٹس کا سوال تھا کہ حروف تہجی کے کل 36 حروف ہیں، 37 حروف ہیں یا 38، 54 حروف ہے، 53 ہے یا 52؟ تو اس کا جواب میری تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ مختلف اہل زبان نے اپنے مختلف دلائل کے مطابق حروف تہجی کو 36، 37 اور 38 کی گنتی میں صرف مفرد حروف کو رکھا ہے، اور 52، 53 اور 54 جو ہے بمائے علامات، نون غنہ، معکوسی آوازوں کے حروف، بھاری حروف کو ملا کر کیا گیا ہے۔ کسی میں بھاری حروف کو ملا لیا ہے، علامات کو ملا لیا ہے تو 52 بنا دیے، کہیں نون غنہ کو بھی شامل کیا ہے تو 53 بنا لیے ہیں، اور کہیں ہائے دو چشمی کو، علامات کو ملا لیا ہے تو 54 ہو گئے۔ تو میں نے کل 54 حروف شامل کیے ہیں، وہ یہ ہیں: الف تا بڑی، یہ 54 حروف ہیں۔ ہر اہل زبان کے ہر دلیل کے مطابق 54 حروف ہیں۔ اب دوسرا سوال یہ تھا کہ 54 حروف پی جی، نرسری اور پریپ کے اسٹوڈنٹس کو آسان طریقے سے آسان حصوں میں کیسے پڑھایا جائے؟ تو ڈیئر پیرنٹس اینڈ ٹیچرس، حروف تہجی کو پڑھانے اور ان سے واقفیت دلانے کے لیے بچوں کو 2 طریقوں سے پڑھایا اور سمجھایا جاتا ہے۔ پہلا طریقہ ہے الف بائی طریقہ اور دوسرا طریقہ ہے صوتی طریقہ۔ الف بائی طریقہ ایسا طریقہ ہے جس میں بچوں کو حروف کے نام سے واقفیت دی جاتی ہے، یعنی ایسے الف انار، المد آم، آم نہیں، بے بکری، بے بھیڑ، پے پنکھا، پھے پھل، تے تختی، تھے تھیلا، ایسے سب حروف کو دیتے ہیں۔ صوتی طریقہ جدید طریقہ واقفیت ہے حروف تہجی سے، یعنی حروف کی آواز سے بچوں کو واقفیت دلانا۔ جیسے الف کی آواز ہے آ انار، آ آم، المد آ آم، بے بکری، بھ بھیڑ، پنکھا، پھل، تختی۔ صوتی طریقہ۔ اب جدید طریقہ واقفیت میں صوتی طریقے سے بچوں کو حروف کی پہچان کروائی جاتی ہے، جیسے ہم انگلش حروف تہجی کی ان کی آوازوں سے ہم نے واقفیت حاصل کی تھی۔ تیسرا یہ کہ وہ کون سے آسان حصے اور طریقے ہیں جن سے ہم بچوں کو درجہ بدرجہ جو ہے واقفیت بھی دلائیں، ان کو یاد بھی کروا سکیں، اور مکمل جب بچہ پریپ کلاس میں پہنچ جائے تو اس کو ہر طرح سے اس کی پہچان اور واقفیت ہو، وہ مختلف جائزے جو ہیں وہ ان سے گزر سکیں۔ اس کے لیے میں نے اپنی سمجھ کے مطابق حروف تہجی کو، ان 54 حروف کو 16 آسان حصوں میں تقسیم کیا۔ 8 سے تو ہم پہلے ہی سبق میں واقفیت حاصل کر چکے تھے، اب یہ میں نے ان کو اور ذرا تفصیل سے کیا ہے۔ وہ کون سے حصے ہیں؟ تو پیرنٹس اینڈ ڈیئر ٹیچرس، وہ یہ 16 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے بے کا خاندان، دوسرا جیم کا خاندان، تیسرا دال کا خاندان، چوتھا رے کا خاندان، پھر جوڑے حروف، 6 جوڑے ہیں ہمارے پاس، اور اکیلے حروف ہیں ہمارے پاس 9، مرکب حروف 15 ہیں جو
ہائے دو چشمی سے اور حروف تہجی کے مفرد حروف سے، 15 مفرد حروف اور ہائے دو چشمی، 2 آنکھوں والی ہے کو ہائے دو چشمی کہتے ہیں، ان سے مل کر 15 مرکب حروف یا بھاری حروف کے نام سے بھی ان کو سمجھایا اور پڑھایا جاتا ہے، اور یہ 15 ہے۔ پھر حروف علت، جیسے انگلش میں واولز ہے تو اسی طرح اردو میں بھی حروف علت ہے، ان سے پھر حروف صحیح یعنی کنسوننٹ، 9واں حصہ ہمارا کنسوننٹ، مفرد حروف میں کون سے کنسوننٹ ہیں، مفرد حروف صرف۔ پھر نقطوں والے حروف، حروف منقوط، 10واں سبق جو بنے گا وہ حروف منقوط سے واقفیت ہوگی، نقطوں والے حروف۔ اب ان سب میں ہی حروف تہجی کا اعادہ ہو رہا ہے۔ 11واں سبق ہے بغیر نقطوں والے حروف یعنی حروف غیر منقوط۔ 12واں حصہ ہے چھوٹی توئیں والے حروف، چھوٹی توئیں والے حروف۔ 13واں سبق ہوگا علامات، مد اور حمزہ کی، مد اور حمزہ کی علامات۔ 14واں سبق ہوگا قمری حروف۔ اب یہ کون کون سے ہیں یہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں۔ قمری حروف، ابھی میں آپ کو اسباق کی تقسیم بتا رہی ہوں کہ کن کن اسباق میں تقسیم کر کے ہم بچوں کو قمری حروف حروف تہجی سے واقفیت دلا سکتے ہیں۔ پھر ہے شمسی حروف، اور آخر میں حرکت، جیسے حروف علت کی آواز کو لمبا کرنا، گرانا، گول کرنا، تو یہ 3 حرکات جو ہے نا ہم بچوں کو پڑھائیں گے آخر میں پریپ کلاس میں، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان کو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے پہلے ہم 4 حروف کے خاندان، 4 حروف کے خاندان پڑھتے ہیں۔ اب بچوں ہم ان کو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ بے کا خاندان، ہمارے پاس 4 حروف کا خاندان ہے، بے، جیم، دال اور رے کی 4 حروف کا خاندان ہے ہمارے پاس، سب کی ہم نے ایک دن میں ایک ہی سبق پڑھانا اور پڑھنا ہے۔ بے کے خاندان میں ہمارے پاس 5 حروف ہیں، ب بکری، پا پنکھا، تو تختی، ٹا ٹوپی، سا سمر۔ جیم کے خاندان میں ہمارے پاس 4 حروف ہیں، جہاز، چاقو ہے، حلوائی، خرگوش۔ دال کے خاندان میں ہمارے پاس 3 حروف ہیں، دوات، ڈول، ذخیرہ۔ رے کے خاندان میں ہمارے پاس 4 حروف ہیں، ریل، اڑے۔ اڑے کی کوئی ابتدائی آواز نہیں ہوتی، اس لیے اڑے کو پہچان ایسے حروف سے دی جاتی ہے جن کے آخر میں یا درمیان میں اڑے آئے، جیسے اڑے سے پہاڑ پڑھایا جاتا ہے، اڑے پہاڑ یعنی اڑے کی پہچان کروائی جاتی ہے۔ زے زنجیر، زے اس کی الفبائی طریقے میں اور صوتی طریقے میں زنجیر، اور یہ کی یا یوب، یوب ایک جگہ کا نام ہے، یوب، اور ٹیلی ویژن، یالا باری، یہاں اس بات کی وضاحت کر دوں، بہت سے اساتذہ جو ہیں وہ اس کو بڑی زے کے نام سے پڑھاتے ہیں اور اس کی آواز جو ہے وہ زا کرتے ہیں۔ یہ یا ہے، اس کی آواز یا، یو، یہ یا اس کی آواز، یہ اس کا نام، یہ زے، یہ یا، یوب، یالا باری، ٹھیک۔ یہ ہمارے خاندان جو 4 حروف کے ہیں وہ ہو گئے، اور اس طرح ہم 4 اسباق میں بچوں کو ان کی پہچان اور آوازوں سے واقفیت دے سکتے۔ اب ہیں یہ ہمارے جوڑے حروف،
ہمارے پاس 6 جوڑے حروف ہیں. جو ہمارا 5واں سبق ہے اس میں 6 جوڑے حروف میں 6 جوڑے ہیں اور 12 حروف ہیں، جن میں سین شین، صاد ضاد، توئیں زوئیں، آئین غائن، فے کاف، کاف گا. اور ان کی صوتی طریقے سے ہم اس طرح پڑھا سکتے ہیں: سین سا سانپ سلیٹ، شین شا شیر، صاد سا سا صابن، ضا ضا ضعیف، توئیں تو طوطا طوطا، زوئیں ظروف، آئین آ آئینک، غائن غا غبارہ، فے فا فوارہ فوارہ، قاف کا قلم، کاف کا کتاب، گاف گا گائے. یہ 12 حروف ہے. ہمارے پاس چھٹا سبق ہے اکیلے حروف. اب اکیلے حروف کی آواز پڑھ لیتے ہیں ہم. الف آ انار، لام ال، لام کی جو آواز ہے وہ ال لوٹا، میم مور، نون غنہ. نون غنہ ایسی آواز ہے جو کہ جب بھی کسی بھی نون کی جب بھی آواز ناک میں جائے گی تو ہم اس کو نون غنہ کہیں گے. اب وہ اگر نون ہو جاتا ہے، جیسے کنواں ہے اور کسی بھی لفظ کے درمیان میں آ جاتا ہے اور ہم نے اس کو غنہ کرنا ہے تو کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر الٹی جزم. یا جیسے لفظ یوں، یہ واو یو نون غنہ یوں، تو یہاں کیا ہوگی، نقطہ نہیں ہوگا، خالی نون، بغیر نقطے والی نون کو نون غنہ کہتے ہیں. تو نون غنہ کی آواز جو ہے وہ ناک میں جائے گی. اور بار بار ہم ایسے الفاظ بچوں سے کہلوائیں گے، بار بار لکھیں گے جن میں غنہ کی آواز ہو. اس سے بچوں کو اچھی سے پہچان ہو جائے گی. نون نارنگی، واو ورق، ہے ہاتھی. حمزہ حروف پر جھٹکا دینے کے لیے، جیسے دائرہ مؤدبانہ، یہ چھوٹی ہے اور بڑی ہے، یا کی آواز دیتے ہیں، یہ یکا. ٹھیک بچوں، اب 7واں سبق جو ہے وہ ہے مرکب حروف کا. اور بچوں کو ہم ذرا اس کو انٹرسٹنگ اور ان کے لیول کے مطابق بچوں کو سمجھائیں گے. ذرا فن کریٹ کر کے، اسٹوری بچوں کو سنا کے، کسی بھی کہانی میں، بچوں کو کہانیوں میں بہت دلچسپی ہوتی ہے اپنی ایج کے مطابق. تو جیسے مفرد حروف ہیں ان میں بے کا خاندان ہے، تو بے کے مکمل خاندان سے مرکب حروف بنتے ہیں. تو بے کے خاندان کی بچوں کو کہیں گے کہ جب بے کے خاندان حائد و چشمی سے دوستی کر لیتے ہیں تو ان کو مرکب حروف بنا دیتے ہیں یا بھاری حروف بنا دیتے ہیں. جیسے بے کی جو 4 حروف ہیں ان سے مل کر حائد و چشمی مل کر کیا بناتی ہے، مرکب. بھے بھا بھیڑ، پھے پھا پھل، تھے تھیلا تھل، ٹھے ٹھا ٹھیلا، جھے جھا جھنڈا، جھولا چھے چھا چھپر چھت. تو 6 جو ہے یہاں پہ یہ بات سمجھاتی چلوں کہ اکثریت جو ہے اس کو 6 کے لیے بھی، 6 لکھنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. جیسے ہنسا 6 لکھنے کے لیے یہ 6 چھا، یہ غلط ہے. جو ہنسا 6 ہے اس کو لفظی گنتی میں 6 بڑھیے 6 لکھتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس دے دا دھول، ڈے ڈا ڈھول، رے. اب رے کی کوئی ابتدائی آواز نہیں ہے، بلکہ ہم ان کو ایسے حروف سے بچوں کو، الفاظ سے بچوں کو ان کی پہچان کروا سکتے ہیں جن کے یہ درمیان میں آ رہا ہے یا آخر میں آ رہا ہے. جیسے 12واں 11واں. ٹھیک، نیکسٹ ہے ہمارے پاس اڑے. اڑے بھی ایسے الفاظ ہیں جن کے درمیان میں یا آخر میں آتا ہے
جیسے ٹیڑھا. ٹھیک. پڑھنا تو اڑے، بچوں کو ایسے پہچان کروا سکتے ہیں. اڑے پڑھنا. کھے کھ کھیرا گھے گھا گھر لے. اب لے کی بھی یہ دوستی تو کر لیتے ہیں حروف، لیکن یہ کسی بھی لفظ کی ابتدائی آواز نہیں ہوتی. تو لے کو بھی ہم درمیان میں، جیسے چولہا، چولہا. اوکے. میں درمیان میں استعمال ہوگا. یہ بھی جیسے مجھے، میں تمہارا. اب یہاں پہ بھی ایک عام طور پہ غلطی کی جاتی ہے کہ بہت سے بچے، کہ جب میں عبارت اردو کی چیک کرتی ہوں تو انہوں نے میں کا استعمال کچھ اس طرح کیا ہوتا ہے، جیسے تمہیں، جو کہ غلط ہے. تمہیں میں سے بنتا ہے. تمہیں تمہارا. ٹھیک. تو یہ میں. نے کی بھی جیسے جنہیں. بچے جنہیں لکھنے میں بھی غلطی کرتے ہیں، جنہیں یا جنہوں نے. جنہوں نے، تو یہ غلط ہے. جنہوں نے. ٹھیک. تو یہ بھی بچوں کو ساتھ ہی، جیسے پریپ کے بچے ہیں، ان کو یہ کنسیپٹ ساتھ ہی ہم نے کلیئر کروانا ہے، میں اور نے. اور جن بچوں حائد و چشمی جو ہے مفرد حروف کی ابتدائی آواز نہیں بنتی، تو بچوں کو نا بریک دے کر اس کے ساتویں سبق کے ہم 2 حصے کر لیتے ہیں، کہ ایسے حروف جو دوستی بھی کرتے ہیں اور الفاظ کی ابتدائی آواز بھی بنتے ہیں ان کے نام کی ابتدائی، جیسے بھیڑ. اور کچھ ایسے ہیں جو دوستی تو کرتے ہیں لیکن ابتدائی آواز نہیں بنتے، ان کو درمیان میں یا آخر میں پڑھاتی ہیں. تو اس طرح جب اس کو آپ 2 حصوں میں بانٹ کر بچے کو اچھے سے پہچان کروا سکتے ہیں. اوکے ٹیچرس. نیکسٹ جو ہے وہ ہمارا سبق ہے حروف علت. ہم واولس کا جو لیسن ہے انگلش کا، اس سے ہم اس کو ریلیٹ کر کے پڑھا سکتے ہیں، کہ جیسے ہم نے اردو میں پڑھے تھے واولس، تو اسی طرح انگلش میں پڑھے تھے، تو اس طرح ہم اردو میں بھی حروف علت کا کنسیپٹ بچوں کو دے سکتے ہیں، کہ اردو میں کون سے حروف علت ہیں. حروف علت کون سے ہیں؟ جن کے ملانے سے الفاظ میں حرکت پیدا ہوتی ہے، جیسے با، بی، بو، بے. اور ان کو لمبا کرنے کے لیے ہم حرکت پڑھتے ہیں. الف کی چھوٹی یہ کی زیر پڑھتے ہیں، الف کے لیے زبر پڑھتے ہیں، واو کے لیے ہم پیش پڑھتے ہیں. اسی طرح حروف علت کو ہم دے بھی سکتے ہیں. اور دوسرا یہ حروف تہجی کی دہرائی بھی ہو سکتی. بچے بار بار جب اعادہ کہتے ہیں، بار بار حروف ان کے سامنے آتے ہیں، تو ان کے لکھنے میں اور پڑھنے میں بہتری آتی چلتی جاتی. جب ہم اس طرح حصوں میں بانٹتے ہیں، ہم نے مکمل حروف اپنے وائٹ بورڈ پہ لگا دینے ہیں پہلے دن ہی، اور پھر ان میں سے نکال کے ہم ان حصوں کو پڑھائے جائیں گے. تو بچوں کو بار بار لکھنے سے، پڑھنے سے بار بار اعادہ ہوگا، تو ان کی اچھی ان کے ساتھ پہچان ہو جائے گی. اور اعادہ کرنے سے ظاہر ہے بچے کی لرننگ میں پختگی آتی ہے. تو الف، واو، چھوٹی یہ اور بڑی یہ حروف علت ہے ہمارے واولس. پھر حروف صحیح کنسوننٹ، پھر ان کی دہرائی ہوگی. انہی حروف کی کون سے ہیں؟ بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، اڑے، زے، یہ، سین، شین، صاد، ضاد، توئیں، زوئیں، آئن، غائن، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، ہے. یہ حروف صحیح ہیں کنسوننٹ. یعنی ان حروف میں کیا ہوتی ہے، جب کنسوننٹ ویسے ان کی آواز ہوتی ہے لیکن حرکت نہیں ہوتی. جب واولس ان کے ساتھ ملتے ہیں تو ان حروف کی آواز میں حرکت، با، با،
ब ब ब ब प प पा, ऐसे। तो आवाज़ का खड़ा होना, गिरना या गोल होना, हरूफे सही। हरूफे सही हरूफे इल्लत के साथ मिलकर आवाज़ में हरकत पैदा करते। ठीक। अब नुक्तों वाले हरूफ, इन्हीं हरूफ को हमने दोबारा से रिपीट होंगे, लेकिन उनको हम कहेंगे हरूफे मनकूत। बच्चों के सामने हम ये वर्कशीट रख देंगे और उनसे ख़ुद ये टास्क देंगे कि वो इनमें से सर्कल लगाएं, टिक करें या बॉक्स में बॉक्स बनाएं। ऐसी कोई आप सरगर्मी बच्चों से करवाएं, दिलचस्प। कलर करें, कलर बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। तो नुक्तों वाले हरूफ पर दायरे लगाएं। ठीक है, पहले बच्चों को बता देंगे हम अलग से वाइट बोर्ड पे, और फिर बच्चों से कहेंगे कि अपनी वर्कशीट पे आप सर्कल लगाएं या उनको कलर करें या टिक का निशान लगाएं। और वो कौन कौन से हरूफ हैं बच्चों को एक बार हम पढ़ाएं और समझाएंगे। और बहुत आसान सरगर्मियों से बच्चों से हम इनको करवा सकते हैं। और ये सरगर्मी करवाने का मतलब है अयादा, बार बार अयादा, क्योंकि अयादा करने से बच्चे की शॉर्ट मेमोरी की जो चीज़ें हैं वो लॉन्ग मेमोरी में चली जाती हैं। ठीक। नुक्तों वाले हरूफ ये हैं। फिर बग़ैर नुक्तों वाले हरूफ, हरूफ गैर मनकूत। अब मैंने नुक्तों वाले हरूफ में भी ये को लिखा है और बग़ैर नुक्तों वालों में भी लिखा है। इसकी वजह ये है कि जब ये छोटी ये पहली और दरमियानी सूरत में मनकूत होगी और वैसे गैर मनकूत होती है, ये पहली और दरमियानी सूरत में आ जाए तो ये मनकूत होगी। ठीक। और पहली और दूसरी के बाद में आए तो गैर मनकूत होगी और ज़ेर से हम इसकी पहचान करवाएंगे। ठीक। फिर है छोटी तोएं वाले हरूफ, टे, डाल और अड़े। 13वां सबक जो बनेगा वो हमारी इलामात होगी। जैसे अलिफ की आवाज़ को लंबा करने के लिए आ, और आ से क्या बनता है आम, अलिफ है तो ये आम, और आ मद डाल दिया तो ये आ आम। आज, आर, आन। तो बच्चों को मद के बग़ैर अलिफ की आवाज़ और मद के साथ, ताकि बच्चों को अच्छे से लंबा करना आ जाए। और हमज़ा हरूफ पर झटका देने के लिए जैसे दायरा, हमज़ा की इलामत। फिर है कमरी और शमसी हरूफ। कमरी हरूफ कौन से होते हैं, प्रेप के बच्चों को हम इससे वाक़फ़ियत दे सकते हैं। पहले उनको हम तारीफ़ समझाएंगे कि कमरी हरूफ होते कौन से हैं, फिर हम उनकी तादाद को बच्चों को याद करवाएंगे। कमरी हरूफ जिन हरूफ से पहले अलिफ लाम आए और लाम पढ़ा जाए कमरी हरूफ कहलाते हैं। जैसे अल कमर, और वो कौन से हैं, बे, जीम, हे, खे, आइन, गाइन, फे, काफ, काफ, मीम, वाव, हे। ठीक। फिर है शमसी हरूफ। शमसी हरूफ की तारीफ़, वो हरूफ जिनसे पहले अलिफ लाम आता है मगर लाम पढ़ा नहीं जाता, वो कौन से हैं, ते, से, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोएं, ज़ोएं, लाम, नून। जैसे अस्साद, अशम्स। आखिरी सबक हमारा है हरकत। जैसे हमने हरूफ़े इल्लत हो या हरूफ़े सही हो हमारे पास, उनको हरकत देने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हरकत, ज़बर, ज़ेर और पेश की। ऐसे बच्चों को हम जैसे अलिफ़ के ऊपर अलिफ़ ज़बर, अब बेज़ेर नून, बीन बिन, पे पेश नून पुन, ज़बर
آ کی الف کی آواز، بی چھوٹی یہ کی آواز اور پے واؤ کی گول آواز دیں گے۔ اسی طرح 1 کلاس میں ہم ہے کے حوالے سے، واؤ کے حوالے سے پڑھا سکتے ہیں۔ ہم بار بار آپ ان کا اعادہ کریں، بار بار بچے کو جائزے سے گزاریں تو بچوں کو بہت آسانی ہوگی ان کو سیکھنے میں۔ آپ کو کچھ اور بھی لگتا ہے تو پلیز کمنٹس باکس میں لازمی اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اس سے کوئی اور آسان طریقہ ہے یا کوئی ایسے لیسن کے دوران، آوازوں کے دوران کوئی غلطی ہے تو لازمی کمنٹس باکس میں کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی، اور اگلی کلاس میں ہم ان حروف کے لکھنے کے طریقے پڑھیں گے 3 ٹاپک سے: فرشی حروف، فلکی حروف اور اصلی حروف۔ وہ لکھنے کے طریقے سے ہم نے پڑھیں گے، جیسے ہم نے روٹ لیٹر، گراس لیٹرز اور اسکائی لیٹرز پڑھے تھے، اسی طرح انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔